السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ فلما احس، پھر جب محسوس کیا، احسا یہ وہی مادہ ہے، اسی سے حساس، محسوس اور یہ سارے الفاظ جو ہیں اسی سے نکلتے ہیں۔ احسا جب انہوں نے محسوس کیا، عیسیٰ نے منہم الکفر، ان لوگوں میں کفر کا، جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل۔ یہاں پہ کفر کا مطلب یہی ہوگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور ان کی جو اصلاحات تھیں ان کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور پھر اس کے رد عمل میں وہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ تشدد پر اترے یا ان کے خلاف چالیں چلی، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا، انہوں نے چالیں چلی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، انہوں نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ واشہد، اور گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلم ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلت، جو کچھ آپ نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اس رسول کی اطاعت کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ الف لام لگ گیا تو معرفہ ہو گیا، اور یہ خاص وہی رسول ہیں جو اس وقت موجود تھے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں گواہوں میں لکھ لیجیے، شہادت حق دینے والوں میں ہمارا شمار کر لیجیے۔ اب پہلے ہم اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ یہ نوبت کب آتی ہے۔ یہ ایک مرحلہ دعوت میں مختلف مراحل۔ ابتدا میں جو ان کے مخالفین ہیں یا جن کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہوتی ہے، وہ کچھ تعجب اور کچھ عجیب سے انداز میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے بندہ، کیا ہو رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی مخالفت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شروع میں تو تھوڑی بہت مخالفت کرتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں۔ جب مخالفت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مخالفین جو ہیں وہ تشدد پر اتر آتے ہیں، تو پھر انبیاء علیہ السلام اور رسول جو ہیں وہ اپنے ان جو بھی تھوڑے بہت ساتھی ہوتے ہیں ان کی طرف اپنی ساری توجہ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں شروع میں انبیاء علیہ السلام پر ہمیشہ وہ لوگ ایمان لائے جو معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ یہ کہ اللہ ہی نے انہیں بادشاہ بنا کر بھیجا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں یا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ورنہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو مخالفتوں کا سامنا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب یہ لوگ جو ہیں نا ایمان لانے والے نہیں۔ اس سلسلے میں جتنی محنت کی اس کا اندازہ حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت سے ہوتا ہے، جو انہوں نے کیا اور جس کا بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر سورہ نوح میں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دن رات ان کو بلاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وہ 950 سال تک لوگوں میں موجود رہے اور دعوت دیتے رہے۔ یعنی اتنے طویل عرصہ دعوت کے باوجود لوگ جو تھے، بہت کم لوگ جو تھے وہ ان پر ایمان لائے، اور ایک روایت ہے بس کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کل کوئی 80 کے قریب لوگ تھے جو کہ ان پر ایمان لائے۔ تو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام اور رسول جو ہیں وہ پھر جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے توجہ پھیر لے، اور ساری توجہ ان
غریب ساتھیوں کی طرف کر لیتے ہیں جو منصب اور جاہ تو نہیں دیتے، لیکن دولت ایمان جو ہے وہ ان میں بڑی زبردست ہوتی ہے. ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی بڑی سے بڑی ترغیب اور کوئی بڑی سے بڑی ترغیب، کوئی ڈراوا انہیں اس ایمان سے ہٹا نہیں سکتا. پھر ایمان ان کو سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو پھر ساری ان کی توجہ جو ہوتی ہے نا، ان کی مزید تربیت پر ہو جاتی ہے. اور اس مرحلے پر ہی مطلب وہ اب یہاں پر یہ خطاب ہو رہا ہے کہ من انصاری اللہ کے حالات تو بڑے سخت آ گئے ہیں، تو ان سخت حالات میں کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی طرف بلانے. تو جو انجیل میں ہے اس مرحلے پر جو بات آئی ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے کے ماہی گیروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، آؤ میں تمہیں آدمیوں کا پکڑنے والا بناؤں. یہ ایک تمثیلی انداز، اور ہو سکتا ہے کہ ان پر ایمان لانے والے ماہی گیر ہی ہوں. انجیل میں ان کا بھی آتا ہے جو بھیڑیں چرانے والے تھے کہ وہ بھی جو تھے ان کے ساتھ کچھ ملے ہوئے. خیر، لیکن ایک عام روایت ہے وہ یہ کہ کل تعداد جو مخلص حواری تھے ان کی تعداد 10-12 سے زیادہ نہیں. تو اس آیت سے انبیاء علیہ السلام کے اس طرز عمل پر بھی کا اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کے بگاڑ اور قوم کی ہٹ دھرمی اور مخالفتوں سے وہ مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتے. وہ اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں. اگر معاشرے کے با اثر لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے، عمراء سردار ان کا ساتھ نہیں دیتے، تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی وہ ان کے پیچھے نہیں دوڑتے. وہ جو بھی غریب، وفادار، کمزور، بے اثر، جو بھی ساتھی ان کے ساتھ ہیں نا، وہی ان کے لیے متاع بے بہا ہوتے ہیں. بڑی قیمتی متاع ان کو سمجھتے ہیں، اپنے ایک ایک ساتھی کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں. اب بلال جیسے کمزور ترین معاشرے کے فرد، سہیل اور آل یاسر، یہ لوگ وہ تھے جو کہ معاشرے میں کوئی ایسا مؤثر مقام نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی کتنی قدر افزائی کی گئی. تو ایسا ہی کچھ معاملہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ ہوا. تو وہ انہی اپنے بے اثر ساتھیوں، یعنی جو معاشرے میں بظاہر بے اثر سمجھے جاتے ہیں، انہیں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں. اور وہ بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی باثر طبقات میں سے لوگ ہمارے ساتھ آئیں یا نہ آئیں، وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے. اسی سے ہمارے اسلاف میں یہ چیز آئی کہ بئس الفقیر علی باب الامیر، کہ سب سے برا فقیر سے مراد اگر آپ داعی اللہ سمجھیں تو سب سے برا داعی اللہ وہ ہے جو کہ عمراء کی خوش آمدیں کرے اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگے اور ان سے مفادات ہٹا لے. تو انہی حالات بظاہر بڑے سخت لگتے ہیں، بڑے تاریک لگتے ہیں، لیکن وہ انہی صاحب ایمان ساتھیوں کے اندر روشنی کی کرن محسوس کرتے ہیں، اور وہ اپنی جد و جہد جو ہے نا وہ ان چند ایک ساتھیوں کو لے کر ہی تیز تر کر دیتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کی کل تعداد اس وقت، اگر آپ ساری بھی دیکھیں نا جو مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، یا تو وہ 200-300 سے زیادہ نہیں تھے جب مدینہ میں ہجرت کی ہے. تو لیکن آپ دیکھیے کہ انہی کی برکت سے آگے جو ہے سفر جو ہے وہ کتنا تیز تر ہو گیا. تو یعنی ساری باقی وہ جو 10 سال میں کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور 10 سال کے مختصر عرصے میں 10 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی. تو وہ انہی جو ایمان میں جو مضبوطی رکھتے ہیں تو انہی کی برکت ہوتی ہے. یہاں پر تعداد نہیں دیکھی جاتی، استعداد دیکھی جاتی، اور استعداد بھی یہ نہیں دیکھی تھی کہ کون اچھا فلاں اپنے فیلڈ میں، فلاں فیلڈ میں اچھا ہے تو کون فلاں فیلڈ میں اچھا ہے، بلکہ دیکھا یہ گیا کہ کون جو ہے وہ ایمان جو ہے نا اس میں مضبوط ہے. ورنہ آپ دیکھیے سعد بن وقاص
بظاہر وہ مدینہ میں آ کر بھی بس وہ لوہاروں والا کام کرتے رہے، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ بس لوہا کوٹتے تھے، یعنی کوئی خاص تو ایسی انہیں اپنے معاشرے میں یا مکہ میں بھی کوئی ایسا مقام تو حاصل نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ فاتح بن گئے، اتنے بڑے سپہ سالار بنے کہ انہوں نے کسریٰ کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے دی. یعنی وہ ایمان جو ہے نا وہ انسان کے اندر اتنی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بظاہر کمزور نظر آنے والا انسان جو ہے نا وہ بڑے بڑے مارکے جو ہے وہ سر کرتے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ان سب کو دیکھیے کہ وہ جن لوگوں نے، یعنی جو لوگ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، وہ معاشرے کے کوئی بااثر لوگ نہیں سمجھے جاتے، بڑے کمزور افراد تھے، لیکن ان میں ایمان کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے دنیا کا پانسا بدل ڈالا، ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اتنے مختصر وقت میں اتنا بڑا انقلاب. تو یہ وہ وقت ہے جب کہ وہ ان صاحب ایمان ساتھیوں ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے سامنے وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، ان کو کوئی اور دنیاوی ترغیبات نہیں دے رہے کہ بھائی تم اگر میرا ساتھ دو گے تو تمہیں یہ اور یہ مل جائے گا. ان کی ساری نظر آخرت پر ہوتی ہے، اجر جو ہے نا وہ آخرت پہ ہی محفوظ ہوتا ہے. تو اپنے حوالیوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ چلو آؤ ہم مل کر یہ کرتے ہیں، پھر ہم دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے، پھر ان محلات پر قبضہ کر لیں گے، پھر تمہیں میں تمہیں یہ دوں گا اور تمہیں وہ دوں گا، تمہیں فلاں منصب پر اور تمہیں فلاں منصب. نہ منصب کا کوئی لالچ، نہ دولت کا، کسی چیز کا کوئی لالچ ہے وہ نہیں دیا جاتا. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا، بعد میں جب کامیابیاں نصیب ہو بھی جاتی ہیں تو یہ کسی بڑے مرتبہ اور مقام کے، کسی گورنرشپ کے، کسی سپہ سالاری کے طالب نہیں ہوتے. تو یہی اسی وقت اب وہ کہتے ہیں، یہاں پہ صاف کہہ رہے ہیں صرف ایک ہی بات، من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہے؟ اللہ کی طرف بلانے میں، اللہ کی طرف جانے میں. اب اس میں ایک تو بڑا جوش کا اظہار ہو رہا ہے کہ میں تو ہوں اللہ کی طرف بلانے والا، میں تو داعی اللہ ہوں، تم لوگ دیکھ لو کہ اب کون تم میں سے میرا ساتھ دے سکتے. میں تمہیں یہاں کا کوئی لالچ نہیں دے رہا کہ تمہیں. تو دوسری طرف یعنی ان کے اس عزم کا اور بڑی زبردست اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے سوا ہر معیت اور رفاقت سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں. تو اس میں جب وہ ایک رسول اس انداز میں خطاب کرتے ہیں تو جو مخلص ساتھی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک اتنا بڑا جوش اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو جب بدر کے لیے نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت جو لوگوں نے ان کو جواب دیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورے کے طالب ہوئے، انہوں نے جو جواب دیے ذرا ان پر ایک دفعہ پھر آپ لوگ نظر ڈال دیجیے گا کہ انہوں نے مطلب مہاجرین ہی نہیں بلکہ انصار نے حضرت سعد بن معاذ کی تقریر اتنی زبردست کہ ہم تو اپنا سب کچھ اب آپ کے حوالے کر چکے ہیں، بلکہ ہم جو کچھ آپ ہم سے لیں گے ہمیں وہ زیادہ پسند ہوگا بنسبت اس چیز کی جو ہمارے پاس باقی رہ جائے، اور آپ اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم جہاں بھی آپ حکم دیں گے ہم وہاں جائیں گے اور آپ کے دائیں اور بائیں لڑیں گے. تو یہ عزم پیدا ہو جاتے ہیں جب رسول اور داعی اللہ خود جو ہے بالکل بے نیازی کا اظہار کرتا ہے باقی ساری دنیاوی مفادات سے، تو اس کے جو متبعین ہوتے ہیں وہ بھی بس کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ مخالفتوں کی اور ساری سختیوں کی پرواہ کیے بغیر ساتھ دینے کو تیار ہو جائے، اپنا گھر بار چھوڑ دے. تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی طرف لے جانے میں. یعنی ایک لحاظ سے وہ اس راستے کی مشکلات سے بھی آگاہ فرما رہے اور خود بھی مطلب ساری صورت حال ان کے سامنے رکھ رہے، لیکن
ان کا جو حواریوں کا جواب تھا اس نے بھی گویا کہ بس وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جوش فدویت کی ایک ہی جست میں گویا ساری مسافت طے کر، یعنی وہ بھی اتنے جوش و جذبے سے بھر گئے کہ اب اس نازک مرحلے میں جبکہ اتنی مخالفتیں کی تو وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ ہم نحن انصاروں کا، کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، الی اللہ، یا آگے جو بھی کہہ لے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، تو وہ سیدھے انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے مددگار ہیں، یعنی یہ کام ہم آپ کے لیے نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے لیے کرتے، رسول کو بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، آپ پر جان نچھاور کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بلکہ وہ کیا یہ رہے ہیں کہ نحن انصار اللہ۔ تو جو لوگ تھوڑی اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور جو ان باریکیوں اور لطافتوں سے واقف ہیں تو نحن انصار اللہ میں اتنا یہ ایک روح پرور جملہ ہے، فقرہ ہے، جس سے روح وجد میں آ جاتی کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی حالانکہ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ خود ہی کر سکتے ہیں، اور یہ کہنے والوں کو بھی بڑا اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں یہ بھی پتا ہے جیسا کہ سورہ محمد میں آیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا، اور قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنا مددگار قرار دیا۔ بالکل یہی مضمون جو ہے سورہ صف میں بھی بیان ہوا ہے، اور وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ جو آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو انصار اللہ بن جاؤ، تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو وہی خطاب جو ہے وہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے یہی کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں یا اللہ کی طرف بلانے میں، قال الحواریون، تو حواریوں نے یہ کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ان پر ایمان لایا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کیا، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے ایمان والوں کی مدد کی اور ان کے دشمنوں کے مقابل میں، اور وہ غالب رہے۔ تو یہ مطلب بڑا عارفانہ کلام ہے کہ بندہ یہ کہے کہ نحن انصار، کیا وہی سکتا ہے جو کہ اللہ کو جانتا ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، اور اپنے اس ارادے اور عزم سے بھی واقف ہو، اور اس میں کوئی کمزوری نہ وہ دیکھے، اس کے بعد پھر دل میں کوئی کمزوری آنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صرف وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، بلکہ اس کی مزید تاکید اگلے فکروں میں ہو رہی ہے، یعنی اتنا کہنا کافی تھا کہ نحن انصار اللہ، اور سورہ صف میں تو بس اتنا ہی ان کا جواب نقل ہوا، لیکن یہاں آپ دیکھیے کتنی تفصیل سے انہوں نے بات کی، وضاحت ہی کر دی، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لانے والے، اور یہ ایمان جو صرف دعوی ایمان نہیں تھا کہ بندہ یہ کہہ دے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ہاں میں مومن ہوں، ہاں میں ایمان لایا ہوں، نہیں، بلکہ یہ وہ ایمان تھا جو دل میں جڑ پکڑ چکا تھا اور اعضاء و جوارح اس کی تصدیق کرتے تھے، یہ وہ ایمان تھا جس میں اللہ کی محبت ترجیح اول بن جاتی، اشد حبا للہ کا مقام ایک بندہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو آمنا باللہ یہ جو ہے نا، یہ دعوی ایمان نہیں، دعوے میں اور عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ہم سب بھی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آمنا باللہ، آمنت باللہ، میں خود بھی ایمان لائی، ہم سب بھی ایمان لائے، لیکن کیا ہمارا ایمان اس درجے کا ہے جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تھا، جن کا حوالہ اللہ تعالیٰ خود دے رہی، آمنا باللہ،
یہ وہ ایمان ہے جو کہ لفظوں سے ظاہر نہیں ہو رہا، زبان سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا، یہ اس کا اظہار عمل سے ہو رہا ہے۔ واشہد، اور اتنا انہیں اس دعوے کی صداقت پر یقین ہے کہ وہ اس پر نبی کو گواہ بنا رہے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اصلاً اسلام ہی کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی اسلام ہی کی دعوت تھی، اور جو ان پر ایمان لائے وہ مسلم ہی تھے۔ اور یہ بات قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ نے دین تو صرف اسلام ہی نازل کیا، ہر نبی جو ہے وہ اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے، اور ہر نبی پر ایمان لانے والے مسلم ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مسلم ہی رکھا، یعنی کہ صرف ہم ہی مسلم نہیں ہیں، ہر دور میں مسلم رہے۔ واشہد بأننا مسلمون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ واشہد وہ اب حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ سے بھی ویسے ہی ان کو اپنا گواہ بنا رہے ہیں اپنے اسلام پر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پر تمام اہل ایمان کو گواہ بنایا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جب آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے دعوت پہنچا دی، تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دعوت پہنچا دی۔ تو یہ کچھ اسی طرح کا یہاں پہ حواریوں کا انداز ہے کہ واشہد بأننا مسلمون، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس چیز پر گواہ ٹھہرا رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، اور آپ جو کچھ بھی، یعنی ہمارا اسلام اتنا واضح، اتنا اب اس مرتبے پر پہنچ چکا ہے کہ ہم سچے دل سے ایمان لائے ہوئے، اب آپ اللہ کی جانب سے جو بھی ہمیں حکم دیں گے ہم اس کو مانیں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، زبان سے، عمل سے، اپنی زندگی اور موت سے اس حق کی شہادت دیں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین۔ اب ہم اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور ہم بغیر کسی چون چرائے کے اس کی ہر بات کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہی وہ شہادت ہے جس کو شہادت حق کہا جاتا ہے، اور یہ اگر سوچی سمجھی شہادت ہے تو یہی وہ شہداء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ جو نجات پانے والے ہیں، کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو شہداء قرآن نے ہر جگہ ان لوگوں کو کہا ہے جو زندگی کے ہر لمحے میں اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی شہادت دیتے ہیں، صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ کسی جنگ میں مارے جائیں، کوئی جنگ کرتے ہوئے۔ یہ شہادت کا فیصلہ جو ہے نا، یہ بندوں کے کرنے کا کام ہی نہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں، ہم تو ظاہر پہ جائیں گے نا، اگر میں دعویٰ اسلام کرتی ہوں تو آپ کہیں گے ہاں بھائی یہ مسلمان ہے، تو اب آپ کو کیا پتا کہ میں واقعی شہادت حق ادا کرنے والی ہوں یا نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو شہداء کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے۔ مطلب یہ جو 4 کیٹیگریز ہیں، انبیاء علیہ السلام نے تو اعلان کر دیا یا انہوں نے بتا دیا کہ وہ نبی ہیں، اس لیے ان کا تو معلوم ہے، باقی کون صدیق ہے اور کون شہید ہے اور کون صالح ہے، یہ فیصلے بس اللہ ہی کے کرنے والے ہیں۔ یہ ہم میں سے کسی کا اتنا وہ مرتبہ اور مقام ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلے کر سکیں۔ تو یہاں پر یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی الوہیت کے قائل ہیں، انہوں نے صاف واضح اپنے توحید کا اعلان کیا، آمنا باللہ، اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یعنی اس کا مطلب ان کے ذہن میں کوئی یہ تصور نہیں تھا کہ وہ کوئی نصرانی ہیں یا وہ کوئی عیسائی ہیں یا وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوئی خاص بس تعلق رکھتے، وہ تو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ۔ تو پھر اب آگے جو دعا وہ کرتے ہیں، ربنا آمنا، جب بندہ یہ کہتے ہیں نا اپنے رب کو مخاطب کر کے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلت، اس چیز پر جو آپ نے نازل کی،
کا مطلب یہ کہ آپ نے جو کچھ ان رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ہم اس میں سے ہر چیز کو قبول کرتے ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا، جو کچھ آپ نے نازل کیا. واتبعنا الرسول، اور اس کی گواہی کیسے دی گئی یا اس کا ثبوت کیا دیا گیا کہ ہم کیسے ایمان لائے، کہ واتبعنا الرسول، ہم نے اس رسول کا اتباع کیا. اتباع تو نظر آتا ہے نا، یعنی ایمان تو نظر نہیں آ رہا. اگر میں صرف یہ کہتی ہوں کہ آمنت باللہ تو وہ تو نظر نہیں آ رہا. لیکن جب میں یہ کہوں کہ میں اتباع بھی کر رہی ہوں رسول کا، اتباع تو ہر کوئی دیکھے گا کہ رسول کے کس حکم کی کیسے اتباع ہو رہا ہے. کیا اپنی زبان سے یہ اتباع کر رہی ہے، کیا اس کے کان اس کی گواہی دیتے ہیں، اس کے اعضاء و جوارح گواہی دیتے ہیں. یہ تو گواہیاں تو فوراً شروع ہو جاتی ہیں، ایمان کے دعوے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہیں گواہیاں. انسان کی زندگی کا، بندہ مسلم کی زندگی کا ہر لمحہ گواہ ہوتا ہے کہ وہ رسول کا اتباع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو جب اتنا انہیں اپنے اس ایمان اور اتباع رسول پر اتنا یقین تھا کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. دیکھیں ذرا، اب یہ تو وہی بندہ کہہ سکتا ہے جو صدق دل سے اپنے اس ایمان پر مطمئن ہے اور اس کو اتنا یقین ہے کہ رب تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. تو ایک دانا ڈول قسم کا بندہ جو ہے وہ اللہ کو گواہ تو نہیں بنا سکتا. وہ تو ڈرتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے میری خباثتوں کا، میرے دل کی جو آتی ہیں، جو شبہات میرے دل میں موجود ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کو جب ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے یا کچھ بندے یہ کہہ رہے ہیں فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں شہادت حق دینے والوں میں لکھ، ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دی کہ آج بھی کر لیجئے. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ قیامت کے روز شمار جو ہے حق کی شہادت دینے والوں میں ہو جائے، حق کو چھپانے والوں میں نہ ہو. یہی شہادت حق وہ اصل ذمہ داری ہے جو ہر نبی کی امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. اور نبی جان کی بازی لگا کر امت پر اللہ کے دین کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کے بعد یا ہر نبی کے بعد ان کی امت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس حق کی گواہی ہر طمع اور ہر خوف سے بے پرواہ ہو کر دے، ہر جگہ دے، ہر مقام پر دے. یہ گواہی دل سے دے، زبان سے دے، عمل سے دے، جان و مال کی قربانی سے دے، ہر پہلو سے دینے کا مطالبہ. تو بندہ اپنے مفادات کے تحفظ میں رہ جائے یا اسے اس معاملے میں کوئی ہیسیٹیشن ہو، کوئی جھجک ہو کہ ہائی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ میں کیسے کروں، تو یہ تو کتمان حق آ جاتا ہے نا. تو شہادت کی ضد کتمان حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے شدید ترین جرائم میں سے گنا ہے. اور مظاہر کی تاریخ جتنی بھی موجود ہے تو سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں، قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کتمان حق کے سب سے بڑے مجرم جو ہے نا وہ یہود ہوئے. اور ان کا یہ جرم اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ان پر خاص طور پر لعنت کی. اور قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی. اور یہاں ابھی ان آیات میں بھی آگے چل کے مزید اس چیز کا تذکرہ ہم دیکھیں. تو اس بات پر یعنی اس کا مطلب ہمیں بھی بہت ہی محتاط اس معاملے میں ہونا پڑے گا کہ شہادت حق کی یہ جو ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر عائد ہوتی ہے، کیا اس کو مطلب میں یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتی ہوں کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ لوگوں کو کہنے کی بات نہیں ہے، یہ دعوے کی بات نہیں ہے، یہ بس ایک ریکویسٹ ہے، یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. مولا میں تو اپنی ہمت کے مطابق، اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق جو کچھ مجھ سے بن پڑتے میں کر رہی ہوں. آپ سے بڑی محبت رکھتی ہوں، آپ کے رسول سے بڑی محبت ہے، میں ان کے اتباع میں لگی ہوئی ہوں. جتنی مجھ میں ہمت ہے، جتنی مجھ میں سمجھ ہے، جتنا میں کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں. واتبعنا الرسول، تو بس آپ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر لیجئے، شمار کر لیجئے جن کو آپ شاہدین حق سمجھتے ہیں. یہ ایک بڑی زبردست بات ہے جو انہوں نے کی. اور اگر اس دعا کو
جب ہم سمجھ جائیں تو مجھے تو ویسے یہ دعا مانگتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، حالانکہ یہ دعا میں بھی مانگ سکتی ہوں، یہ میں بھی عرض کر سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن اپنے اندر کی جو کمزوریاں ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے یہ جو آخری ایک فکرہ ہے نا، فکرے کا آخری جو فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، یہ اتنا سخت ہے اور اتنا بڑا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آگے سے جواب یہ نہ آ جائے یہ منہ اور مسور کی دال، مانگتے کیا؟ اپنے عمل تو دیکھو، اپنے کرتوت تو دیکھو، اپنی نیتیں تو دیکھو، نیتوں کے کوٹ تو دیکھو، پھر تم ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہو اتنے بڑے مرتبے پر ہم تمہیں خواہش رہتے بھائی، بڑے منصب کی خواہش ہو تو پھر کوالیفیکیشن بھی تو ہونی چاہیے ویسی، تم تو کوالیفائی نہیں کرتے اس مرتبے کے، کل ذنب بس ہمیں معاف کرتے ہیں، ہماری کمزوریوں سے کو نظر انداز کریں، لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ بس اللہ میاں ہماری جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں آپ ان کو قبول فرمائیں، اور بس فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، دل تو یہی چاہتا ہے کہ کہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں بھی مع الشاہدین میں شمار کرنا۔ اب یہ مرتبہ اور مقام بھی بڑا آزمائشیں بڑی آتی ہیں، دعویٰ کر کے دیکھیں ذرا کہ وہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ پھر افلاس اور بھوک جو ہے نا ایسے دوڑتی ہے ایسا دعویٰ کرنے والوں کی طرف کہ ہلا مارتی، جو زلزل زلزال شدیدہ والی کیفیت ہوتی ہے، پھر بھلا اس جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ تو دراصل یہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ بھلا یہ دعوے میں سچے ہو یا نہیں ہو، پھر احد کے مقامات آتے ہیں، پھر ہجرت کرنا پڑتی ہے، گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، مفادات ترک کرنے پڑتے ہیں، اور آگے کے دشمن کی سازشوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی۔ اب یہ مکر کا لفظ ہے، مکر کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوئی لطیف اور خفیہ تدبیر کرنا، اور اچھے مقصد کے لیے بھی خفیہ تدبیر ہو سکتی ہے، اچھے کے لیے کی جائے تو اچھا ہے، اور برائی کے لیے ہو تو برا ہے۔ اسی لیے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، مکر کے ساتھ سیئ کی قید بھی لگا دی گئی ہے بعض جگہوں پہ۔ ہم اردو میں مکر کرنا جو ہے یہ ذرا منفی انداز میں ہی بولتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ اگر اس کو ہم خفیہ تدبیر صرف سمجھیں تو یہ اچھے مقاصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور برے سے، اور اس میں مذمت کا پہلو یہاں سے پیدا ہوا کہ مخفی تدابیر کا استعمال آدمی کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ ایک تو تدبیر ہوتی ہے نا ساروں کے سامنے میں اپنی پلاننگ کرتی ہوں کہ میں اب اپنا کام یوں کروں گی، اور کچھ جو ہے نا میں چھپ چھپا کے وہ بیک ڈور پالیسی یا بیک ڈور جس کو کہتے ہیں نا سفارت کاری، کہ پیچھے پیچھے سے اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اندر سے ایک دوسرے کو جپیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، یا جو کئی قسم کی تدبیریں، بس یہ عجیب ہی ہے معاملات۔ تو یہ انسان کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جو بندہ اس میں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک بات جو ہے نا وہ رکھ سکے کہ میں بس یہ کرنے لگا، اوپر سے کہیں گے ہم تو بڑے کی خیر خواہ عوام کے اور ہم ان کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہی بات جو ہم تو تارے توڑ کے لے آئیں گے اور ہم یہ دیں گے اور وہ دیں گے، اور اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے ہم لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چاہے بین الاقوامی سطح پر ہو یا کسی ملکی سطح پر ہو یا کسی ایک گروہ میں ہو، تو یہ ہر دور میں ہر گروہ میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ حق کا راستہ روکنے کے لیے اپنی ساری ان کی لگ رہی ہوتی ہیں تدابیر، اور اسی کے لیے کوششیں وہ اپنے مفادات کے تحفظ پہ ہوتے ہیں اصل ہے۔ تو خفیہ تدبیر بعض حالات میں یعنی جو اس کا مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی مومن کی فراست سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈرو،
کہ وہ تو اپنے رب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو ایک مومن وہی ہے جو کہ دشمن کی ان تدابیر کو پہچان جائے, جو یہ تارے توڑنے والوں کی دعووں کو اس کی حقیقت سمجھتا ہو اور بات کی تہ تک پہنچ جائے, اور پھر اس کی تدابیر کو توڑنے کے لیے وہ بھی کوئی تدبیر اختیار کرے. اور خفیہ تدابیر چونکہ لوگوں کے سامنے بھی نہ ہوتی, اس لیے اگر ان کے خلاف کوئی عملاً کوئی بات کی جائے تو لوگ جو ہے نا اس کو سمجھتے ہیں کہ اوہ یہ تو اس پر بڑا ظلم ہو گیا, یہ تو اتنا ایسا تھا اور اتنا اچھا تھا, اور یہ تو یہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا, یہ تو امن قائم کرنے کے لیے آیا تھا. امن کے نام پہ ہے چاہے بموں کی برسات کر دو اور بستیوں کی بستیاں اڑا دو, وہ رہیں گے امن کے محافظ. تو اب اگر ان کے خلاف کوئی علانیہ کارروائی کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تشدد پسند ہے, یہ دہشت گرد ہے. تو ایسے لوگوں کے خلاف بعض اوقات خفیہ تدابیر کرنا پڑتی ہیں, اور یہ اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ انہیں بھی مطلب ان کا بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے اقدام اٹھائے بعض اوقات جو کہ بظاہر نظر نہیں آتے تھے, لیکن انجام سے معلوم ہوا کہ اس کے بعد میں پتہ چلا کہ اچھا اس کا یہ مقصد تھا. تو خفیہ تدبیر کسی سازشی دشمن کے خلاف اس کو متنبع کرنے کے لیے اختیار کرنی پڑتی ہے, تاکہ اس پر یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی سازشوں سے ہم نے آنکھیں بند نہیں کی, ہمیں پتہ ہے جن کے لیے وہ یہ جال بن رہا ہے وہ اس کے جال سے واقف ہے. اور یہ تدبیر جو ہے یہ اس کو رسوا بھی کرتی ہے اور آئندہ کے لیے اس کو ایسی حرکتوں سے باز رکھنے میں بھی مددگار ہوتی ہے. یہاں مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے, وَمَكَرَ اللَّهُ, یعنی ان کی تدبیروں کے مقابلے میں انہوں نے تو یہی مکر کیا نا. انہوں نے جب ابھی ہم نا اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا اقدام اٹھائے. ان سارے اقدام کی تفصیل جو ہے قرآن بھی بار بار جو ہے وہ بتاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو کچھ اقدام کیے اس کی بھی تفصیل پتہ چلتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف جس مکر کی نسبت کی گئی ہے یہ وہ تدابیر ہیں جو حق کے دشمنوں کی سازشوں کے توڑ یا ان کی سرگوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنا, اور یہ ایسی تیر و ہدف ہوتی ہیں کہ پھر دشمنوں کو, اللہ کے دشمنوں کو کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا. تو یہ بھی جو ہے نا تمام انبیاء علیہ السلام بلکہ تمام داعیان اللہ, داعی اللہ جتنے بھی ہیں اور داعیان حق ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں. اب یہاں پر تھوڑا سا ہم ذکر اس کا کر لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا سازشیں کی گئی. یعنی اور ہم دیکھیں گے کہ ہر نبی اور ہر داعی اللہ کو کچھ ایسے ہی مواقع پیش آتے رہتے ہیں. ایک تو انہوں نے آپ پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر اسلاف کی روایات توڑنے اور بزرگوں کی توہین و تحقیر کا الزام لگایا تاکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف بھڑکائے جا سکیں. یعنی جب انہوں نے اصلاح کی کوشش کی اور انہوں نے جو تحقیقات کر لی تھی, جیسے ہم نے ایک دو مثالیں کل کی تھی, بتائی تھی کہ جیسے سبز کی جو وہ کرتے تھے معاملہ, جتنا اس میں انہوں نے کر لیا تھا کہ سب کے دن تو کوئی شفا کی دعا بھی نہیں کر سکتا اور ہر سرگرمی ختم. تو انہوں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اصل حالت پر بحال کرنے کی کوشش کی, یا اور بھی جو تصرفات ہو چکے تھے ان کی اصلاح کی کوشش کی, تو انہوں نے اس کو یہ اس لحاظ سے لیا کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کی توہین ہوئی ہے, فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا, فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا, اس لیے یہ تو تحقیر ہوگی. تو عام لوگوں کے جذبات ہیں بڑے بھڑکائے جا سکتے ہیں اس بات سے کہ یہ تو بزرگوں کا احترام نہیں کرتے. دوسرا انہوں نے یہ چال چلی کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کے دوران ان سے ایسے سوالات کیے جاتے کہ جن کے جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دیں گے تو وہ ان پر کفر کے فتوے پھر وہ جاری کر دیتے. یہ کام جو ہے یہودیوں کے فقیہ جو تھے اور فریسی جو تھے انہوں نے بڑی سرگرمی سے انجام. اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ انجیلوں میں موجود ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تمثیلوں کے انداز میں بات کی اس سے بھی انہوں نے ایسے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ تو واجب القتل تھے. جو انہوں نے پیش کیے اپنے جو معجزات
ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو سحر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے کہا یہ تو سحر مبین ہے. تو یعنی کبھی ان کا جادو کا الزام لگایا. پھر ایک اور بات جو کی وہ یہ کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بات سننے کے لیے بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور ملک بھر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، تو انہوں نے اور یہ لوگ اب بڑے مطلب ہوتے ہیں موقع پرست اور ہر چڑھتے سورج کا ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے حکمرانوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ تو جی آپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کی بادشاہی کے لیے بڑا خطرہ ہے. تو کچھ اس قسم کے، اور پھر ان سے خاص طور پہ سوال کیے گئے کہ جی کیسے کو خراج دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، ٹیکسز بڑے ظالمانہ ہوتے ہیں. تو جب ایسی بات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کوئی اس معاملے میں جواب دیتے، لیکن اکثر ایسا ہوا بلکہ کہ ہر جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوابات کچھ ایسے ہوتے تھے کہ سوال کرنے والے اپنا سر منہ لے کر رہ جاتے. پھر بھی مطلب انہیں جب کچھ بھی ہاتھ نہ آیا تو انہوں نے جس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا، ایک تو انہیں حکومت کے لیے خطرہ بنا کر پیش کرتے ہوئے، اور دوسرا ان پر سحر کا الزام لگا کر کہ یہ تو ساحر ہے اور ساحر کی سزا تو موت ہے. تو یہ خاص طور پر پھر ایک اور جو تدبیر اختیار کی گئی کہ ان کے شاگردوں ہی میں سے، ان کے حواریوں ہی میں سے انہوں نے یعنی ان میں منافقین کو داخل کیا، اور پھر ان کے ذریعے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی اور ان کو گرفتار کروایا. اور ان ساری سازشوں کا تفصیل سے ذکر جو ہے نا انجیل میں موجود ہے، لیکن بہرحال اس وقت ہم اتنی بات کریں. اب اس میں اب اللہ تعالیٰ نے کون سے یعنی وَمَكَرَ اللَّهُ کیا تھا، کون سی تدابیر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنا، ایسی تدابیر کہ جن سے ان کے مخالفین کی ساری تدابیر جو تھی وہ ناکام ہو کر رہ گئیں. اور بعد میں اب آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو ہے، تو ان کے مخالفین کا تو نام تک کسی کو پتہ نہیں کہ کون کون لوگ، بادشاہ کا نام تک پتہ نہیں جس نے ان کو صلیب کا حکم دی. تو اب اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کل دیکھیں گے. یہ پھر ایک تفصیلی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا تدابیر اختیار کرتے ہیں. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خصوصی معاملات کیے گئے وہ اس کا تفصیلی ذکر ابھی اگلی آیت میں بھی آ جاتا ہے، اور جو معاملہ کیا گیا اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کیسے ہوا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند مرتبہ دیا. یہ تقریباً ویسے ہی بلند مرتبہ ہوتا ہے جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی کہ سب سے بڑا اعزاز جو بخشا جاتا ہے وہ یہ کہ دائی حق جو ہے ان کا نام جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور ان کو ادب اور احترام کا مرتبہ اور مقام دیا جاتا ہے. نسلیں جو ہے بعد کی نسلیں جو ہیں ان کا ذکر بڑے ہی ادب اور احترام سے کریں، ان کو خصوصی محبت نصیب ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اور ان کے مخالفین جو ہیں ان کی ساری یعنی وہ تو ان کی ساری تقدیر تو یہی ہوتی ہے نا کہ ان کی دعوت کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہو، ان کو نیچا دکھایا جائے. تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کی ساری تدبیریں الٹ جاتی ہیں انہی پر، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو پذیرائی بخشتے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ باقی رہتا ہے. وہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم دعا دہراتے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. بعد کی نسلوں میں ان کا سچا ذکر جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور ان کے اتباع کرنے میں فخر محسوس کیا جاتا ہے. حالانکہ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے دشمن چالیں چل رہے. انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جو کچھ کیا گیا اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.